والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افعال کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سیر کر نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، آدم کی اولاد کو عزت اور وقار سے نوازا۔ اسی لیے اسلام انسان کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے کہ تو خدا کا بندہ ہے، تیری گردن کو کوئی اور نہیں جھکنا چاہیے خدا کے علاوہ، صرف خدا کے آگے جھکنا چاہیے۔ انسانوں کی کمائی، انسانوں کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے فتنہ و فساد اور خرابی نہ صرف خشکی پر، سمندروں پر بھی پھیل گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے انسان نے خدا کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف قومیتیں بنائی ہیں، مختلف ایتھنک گروپس بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لتعارفوا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اسلام کہتا ہے کہ بڑا وہ ہے جو خدا سے زیادہ ڈرتا ہے، جو خدا کے حقوق اور خدا کے بندوں کے حقوق پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی کو اللہ کی امانت سمجھ کے گزارتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ 1000 سال تک اسلام اور اسلامی تہذیب دنیا پر غالب رہے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز، اس طرح کوئی فساد وہاں پر آپ نہیں پائیں گے۔ مسلمان جہاں بھی گئے اسلام کا پیغام لے کر گئے، گرے ہوئوں کو سینے سے لگایا، پست کردہ لوگوں کو اونچا اٹھایا اور ان کے مسائل کو حل کیا۔ آج دنیا میں تجارتی معاملات میں، سیاسی میدانوں میں ایک کشمکش پائی جاتی ہے، ریولری پائی جاتی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ لوگ اس پیغام کو مانیں اور دیکھیے دنیا کے مسائل کا حل اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہوا تو آپ نے ایک ٹیبلٹ کھا لیا اور خود بخود درد ٹھیک ہو گیا۔ شعور کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، نظریے کی ضرورت ہے۔ اسلام و نظریاتی بنیاد دیتا ہے۔ پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی بس یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی ایک اولین مرحلہ ہے، آخرت آنے والی ہے، تمہیں خدا کے پاس جانا ہے، تمہیں اپنی پوری زندگی کا حساب وہاں پہ دینا ہے، اور اس کے بعد جو تمہاری زندگی ہوگی وہ ہزاروں سال کی، لاکھوں سال کی، کروڑوں سال کی، اربوں سال کی ہوگی۔ قرآن مجید کے صفحات پذرا اپنی نظریں دوڑا کے دیکھیے، دل میں بسائیے قرآن مجید کی تعلیمات کو، وہاں آپ کو معلوم ہوگا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے، بات کی خبر ابھی دی جا رہی ہے، جس دن یہ لوگ انسان قیامت کو دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ دنیا میں ایک صبح یا ایک شام سے زیادہ نہیں رہے۔ اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ آخرت کی زندگی کے لیے دنیا کو تم استعمال کرو۔ دوسری بات یہ ہے بے انصافیاں ہوتی رہتی ہیں، اسلام نے وہ نظام قائم کیا خلافت راشدہ کے دور میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی، انصاف کیا جائے، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ انسانی جان کا احترام مفقود ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و خون ہو رہے ہیں، تلواریں کھینچ رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، استحصال کیا جا رہا ہے۔ اسلام نے انسانی جان کو محترم قرار دیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس نے ایک بے گناہ انسان کی جان لی اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک بے گناہ انسان کے جان کی حفاظت کی اس نے گویا ساری انسانیت کا دفاع کیا، اس کی حفاظت کی۔ آج اسی نظریے کے لوگوں کو ضرورت، اور اسلام نے یہ بھی کہا کہ انصاف ہونا چاہیے۔ سورہ حدید کی ایک بہت اہم آیت لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے تمام انبیاء کرام کو بھیجا، صرف ایک نبی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، تمام انبیاء کرام ایک ہی میسج، ایک ہی مشن، ایک ہی پیغام لے کر آئے، واضح کھلی ہوئی تعلیمات کے ساتھ بھیجا اور کتاب کے ساتھ بھیجا۔ ساری کتابیں جو آئیں، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، وہ اس لوح محفوظ کے گویا چربے ہیں، اس کی نقول ہیں۔ آخری کتاب قرآن مجید سب سے آخر میں آئی۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا،
واضح تعلیمات کے ساتھ اور کتاب نازل کی اور ترازو نازل کی تاکہ لوگوں کو انصاف پہ قائم کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ انصاف کا قیام تمام انبیاء کرام کا مقصد تھا۔ آج اسی انصاف کی دنیا کو ضرورت، آج مسلمان اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ آج دنیا میں بے انصافیاں ہیں تو دولت صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہو رہی۔ بڑے ملکوں کے کیا حال؟ یونیسکو نے بتایا ہے کہ دنیا کی آمدنی زیادہ تر کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ایسی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کہ وہ ملکوں کو خرید سکتی ہیں، اور یہ افسوسناک بات بھی ہمارے علم میں آتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دنیا کے 1/4 لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا ہے۔ ہندوستان میں بھی 8-10 کروڑ لوگ ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کس طرح بھیک مانگ رہے ہیں۔ دیہاتوں کی حالت اور خراب ہے۔ دیہاتوں کی باتیں ہمارے اخبارات میں نہیں آتی۔ دیہاتوں کو عام لوگ جاتے نہیں جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں۔ شہروں کے لوگوں کی زندگی، اربن لائف کچھ الگ ہی ہے۔ پھر ان غریب ملکوں سے پیسہ کھنچ کر مالدار ملکوں میں جا رہا ہے۔ فلائٹ آف کیپٹل اسے کہتے ہیں۔ روپیہ سود کے ذریعے سے، ان کی استحصالی ایکسپلوئٹیٹیو پالیسیز کے ذریعے سے کھنچ کر غریب ممالک سے، افریقہ کے ممالک سے جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے افریقہ کو 150-200 سال تک مغرب کی قوموں نے لوٹا، ہر طرح کی سہولتیں اپنے ہاں فراہم کر لیں، اور آج بھی ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے نائجیریا ایک ترقی کرتا ہوا ملک ہے، 10-12 کروڑ کی آبادی ہے افریقہ میں۔ نائجیریا کے وہاں کے پرائم منسٹر نے بتایا، ہم نے انٹرنیشنل ایجنسیز سے 5 کروڑ روپے کا قرضہ لیا تھا، 5 کروڑ ڈالر کا، اور اب تک ہم 15-18 کروڑ ڈالر سود دے چکے ہیں۔ قرضہ جوں کا توں موجود۔ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، مغرب میں بھی ہوتا ہے، اور غریب ممالک کا استحصال بڑے ممالک کر رہے ہیں۔ اسلام سود کو حرام قرار دیتا ہے، سود کی ایک پائی کو حرام قرار دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص سود لے گا اس حکم کے آنے کے بعد تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ لوگ کہتے تھے، قرآن شریف نے اس کا ذکر کیا ہے کہ سود بھی تجارت جیسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ سود کے ذریعے سے ہر اوپر کا آدمی نیچے کے آدمی کی گردن دبا رہا ہے، ہر چھوٹے ملک کا استحصال ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے بڑا ملک۔ اسلام کے احکام پر اگر عمل کیا جائے، اسلام سے کچھ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، بڑے بڑے بینکرز کو جو نفرت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آیا سود ختم ہو جائے گا، استحصال ختم ہو جائے گا، اور ہم جو استحصال کر رہے ہیں، لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، ہم وہ خون ہم چوس نہیں سکیں گے، اس لیے بھی اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہندوستان میں دیکھیے، ریزرو بینک آف انڈیا تمام ٹرانزیکشنز کو، معاشی لین دین کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہاں ابھی تک اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بغیر سود کے کوئی بینک قائم کیا جائے۔ بینک اور بغیر سود کے تصور ہی نہیں۔ مسلمان بیچارے چھوٹی موٹی سوسائٹیاں چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ کا ٹرن اوور کروڑوں روپے تک بھی پہنچا ہے، پھر بھی قانونی لحاظ سے یہاں پر سود کو ختم کرنے اور نفع اور نقصان میں شرکت کی بنیاد پر قرضہ دینے یا انویسٹمنٹ کرنے کے مواقع یہاں پر ہیں نہیں۔ اور مغرب کے جو سود خوار لوگ ہیں، بڑے بڑے بینکرز ہیں، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کمیونزم آیا، کتنا ظلم ہوا۔ کمیونزم سب سے پہلے رشیا میں آیا، اور پھر اس کے بعد آس پاس کے ملکوں میں، چیکوسلواکیہ میں وغیرہ وغیرہ میں گیا، پولینڈ میں گیا، پھر چین میں آیا، لیکن تقریباً 70 سال تک۔ اور کمیونزم کو چلانے میں جو لوگ مارے گئے وہ تقریباً 12 کروڑ ہیں۔ ذات پات کی بات ہٹلر نے جو پیش کی سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں، سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے 60 لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبرز میں ڈال کے ختم کیا گیا۔ 15 لاکھ کے قریب وہاں کے جپسیز، جو خانہ بدوش ٹائپ کے یورپ میں لوگ پائے جاتے ہیں، ان کو ختم کیا گیا، اور بھی تقریباً 10 لاکھ افراد کو ہٹلر نے مروایا، تقریباً 70-80 لاکھ افراد کو اس نے مروایا۔
کیا تصور تھا وہاں؟ ہم آریہ نسل کے ہیں، یو آر پیور ایرینس، اور باقی تمام نسلیں ہماری خدمت کے لیے ہیں۔ اس طرح کے غلط نظریات آج بھی جگہ جگہ پائے جاتے ہیں۔ اسلام اس کا خاتمہ کرتا ہے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا عزت والا اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے اور اپنے فرائض کو پورے طور سے ادا کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اسلام نے نظریات کو دیا، پھر ایک محرک دیا، ایک فورس ہونی چاہیے۔ پولیس کے ذریعے سے کسی چیز کو آپ زبردستی نافذ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام نے خدا کا تصور دیا، تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن الرحمن الرحیم کے ساتھ مالک یوم الدین بھی ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ خدا کے ساتھ تمہیں حاضر ہونا ہوگا، اس وقت تم بے نقاب ہوگے، تمہارا ایک ایک عمل نامہ اعمال کی صورت میں لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور انسان کہے گا یہ کیسی کتاب ہے میری کتاب اعمال؟ نہ کوئی بڑی چیز چھوٹی ہوئی ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز سے چھوٹی ہوئی۔ اسلام اس در کو بٹھاتا ہے، پھر اسلام قوانین لاتا ہے، سخت قسم کے قوانین۔ آپ سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، چونکہ وہاں پر اسلامی شریعت کے قوانین نافذ ہیں، وہاں کوئی چوری نہیں ہوتی۔ لوگ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، زیارت لے جاتے ہیں۔ 15 لاکھ کے قریب ہندوستانی جا کر سعودی عرب کے مختلف شہروں میں، مکہ میں، جدہ میں، دمام میں ملازمتیں کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کسی قسم کی چوری چکاری، اس طرح کی چیزیں، ڈاکہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہاں پر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی قوانین کو نافذ کیا گیا ہے۔ قتل و خون کے واقعات نہیں ہوتے ہیں یہاں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و خون ہو جاتا ہے۔ آج ہی کے اخبار میں ہے کہ کسی آٹو رکشہ والے سے پولیس والے نے اس کا آئیڈینٹی کارڈ مانگا، اس نے پیٹرول ڈال دیا، آگ لگا دی اس کو، 60% برنز۔ آج کے اخبار میں یہ خبر آئی ہوئی ہے۔ یہاں چونکہ سزا دینے کا سخت قانون نہیں ہے، کسی کو ڈر نہیں، اور جن مسلم ممالک میں ان قوانین کو نافذ کیا گیا ہے وہاں پر امن ہے، وہاں پر سکون، وہاں کے لوگ سکون کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ بہت دنوں کے پہلے بات آئی تھی کہ کسی سعودی عرب کے بادشاہ سے امریکہ کے لوگوں نے کہا آپ کے یہاں تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں آپ لوگ چوری کرنے پر۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں تو چور لوگوں کی گردنیں بھی کاٹ دیتے ہیں، ہم 5-10 ہاتھ کاٹتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے سارے لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اس طریقے سے اسلام اپنے قانون کو نافذ بھی کرتا ہے۔ ایک تو نظریہ دیتا ہے، قوت محرکہ انہیں فراہم کرتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا کے پاس جانا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ بتاتا ہے کہ زندگی اللہ کی امانت، تمہیں خدا کے سامنے جواب دینا ہے۔ پھر مذاہب نے ایک غلط نظریہ یہ بھی پیش کیا کہ زندگی سے دور ہٹ جاؤ، اسلام نے کہا کہ نہیں، اسلام نے کہا کہ تمہارا روحانی سفر زندگی کی گزرگاہوں سے ہٹ کر کہیں غاروں میں نہیں طے ہوگا، تمہیں دنیا میں رہنا ہوگا، تمہیں کمانا ہوگا، تمہیں شادی بیاہ کرنا ہوگا، تمہیں بچوں کو جنم دینا ہوگا، تمہیں تجارت کرنی ہوگی۔ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اتنے ممالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسلام کا پیغام اب زیادہ سے زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ مغرب کے لوگ محسوس کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ شراب کا اگر کوئی علاج ہو سکتا ہے اسلام کے پاس، ڈرگز کا کوئی علاج ہو سکتا ہے تو اسلام کے پاس، بے حیائی بدکاری کا کوئی علاج ہو سکتا ہے تو اسلام کے پاس، شوہر اور بیوی کو ذمہ دارانہ زندگی گزارنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے تو اسلام کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ اسلام کے دامن میں آ کر پناہ لے رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اس کو اور زیادہ دنیا کے سامنے پیش کریں، ورنہ پھر دنیا ایسے اگر آگے بڑھتی رہی، سماج انتشار کا شکار ہو گیا، طلاقیں اور زیادہ بڑھتی چلی گئیں، بدکار بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی، قتل و خون زیادہ ہوتا رہا، فسادات زیادہ ہوتا رہے، تو پھر اس دنیا کو تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ ایک ہی اب اس کا علاج ہے کہ لوگ دوبارہ خدا کے راستے کی طرف آئے، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، لوٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے، ساری انسانیت کو یہ پیغام سنا دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، سرکشیاں کی ہیں، بغاوت کی ہے اللہ کے خلاف، توڑا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اب بھی تم لوٹ کر آ سکتے ہو، قبول کر لو اسلام، جھک جاؤ خدا تعالیٰ کے آگے، مان لو اس کے احکام کو، اپنی گردن جھکا دو اس کے احکام پر، وہ اسلموا لہو، اس کی طرف لوٹ آؤ اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرو۔ جب تک پریکٹیکلی عملاً ان چیزوں کو ہم دنیا میں رائج نہیں کریں گے، دنیا تباہی کی طرف اور تیزی کے ساتھ بڑھتی جائے گی، اور بھی جنگیں ہوں گی، اور بھی بہت سے ممالک ایٹم بم بنائیں گے۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں کئی ہوتی ہیں، زلزلے بھی ہوتے ہیں، سونامی بھی ہوتا ہے، اور خودکشیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب برتھ کنٹرول کے بارے میں ہی دیکھیے، رشیا کتنا بڑا ملک تھا، 25-26 کروڑ اس کی آبادی تھی، لیکن رشیا کا نظام ظالمانہ تھا، کمیونزم کا نظام۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بہت سے ممالک، مولڈویا الگ ہو گیا، جارجیا الگ ہو گیا، تاجکستان، کرغیزستان، ترکمانستان، آذربائیجان، سب الگ ہو گئے، اور آج رشیا کی آبادی تقریباً 14.5 کروڑ ہے۔ لیکن ڈیموگرافرز، ماہرین آبادی، وہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کی آبادی گرتی جا رہی ہے، عورتیں بچوں کو جنم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو اپنے عیش و عشرت سے کام ہے، وہ اپنے سٹینڈرڈ آف لائف کو گرانا نہیں چاہتی ہیں، ماں باپ مل کر بچوں کی پرورش و پرداخت کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اندازہ ہے کہ 2050 تک، یعنی آج سے 40 سال بعد، رشیا کی آبادی صرف 11.5 کروڑ رہ جائے گی۔ یہ ایک ملک کو ترقی دینے کے لیے، ایک ملک کی فوجوں کو مضبوط رکھنے کے لیے، ایک ملک میں ایگریکلچر اور انڈسٹری کا ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آبادی بھی چاہیے۔ ہیومن ریسورسز بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ رشیا کے لوگ پریشانی کا شکار ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آبادی کے فگرز گرتے جا رہے ہیں، کہ اس وقت ہم تقریباً 14.5 کروڑ ہیں، لیکن آج سے 40 سال بعد ہماری آبادی صرف 11.5 کروڑ یا اس سے بھی کم رہ جائے گی۔ تو اس بڑے ملک کو ہم کیسے سنبھال سکیں گے، کیسے مینٹین کر سکیں گے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو ہم کیسے سسٹین کر سکیں گے؟ اور دنیا نے ایسا ہوا ہے، ڈیموگرافرز کہتے ہیں ایک بار کسی ملک کی آبادی میں رجحان پیدا ہوتا ہے کہ ہم آبادی کو کم کریں، آبادی گرتی چلی گئی، تو پھر اس کے بعد اس گرتی ہوئی آبادی کو پھر روکا نہیں جا سکتا۔ یورپ کے کئی ممالک میں اس طرح کا پرابلم پیش آ رہا ہے، زوال ہو رہا ہے، ان کا اخلاقی زوال ہو رہا ہے۔ امریکہ کی کیا حالت ہے؟ اتنی بڑی اکنامی ہے اس کی، اتنی دولت ہے اس کے پاس، لیکن اخلاقی لحاظ سے امریکہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ جیمی کارٹر جو اس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، انہوں نے ابھی 2-3 سال پہلے ایک کتاب لکھی، بتایا کہ ہمارا زوال شروع ہو چکا ہے، ہماری ملٹری کا زوال نہیں ہوا، ہماری دولت کا زوال نہیں ہوا، لیکن اخلاقی لحاظ سے ہم زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور جب اخلاقی لحاظ سے کوئی قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی ملٹری اس کو بچا نہیں سکتی، اس کی دولت اسے بچا نہیں سکتی، اس کے بینک اسے بچا نہیں سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی مختصر عمروں میں کہ آج سے 12-15 سال پہلے کس طریقے سے کمیونزم کا زوال ہوا، غیر اسلامی نظریہ تھا، غیر انسانی نظریہ تھا، ظلم پر مبنی تھا، زبردستی نافذ کیا گیا تھا، انسان کی فطرت کے خلاف تھا، اور وہ منظر بھی اب نظر آ رہا ہے۔ آج سے 2-2.5 سال پہلے، 2.25-3 سال پہلے امریکہ کے بہت سارے بینک فیل ہوئے۔ لیمن بینک 100-150 سال پرانا بینک تھا، وہ فیل ہوا۔ اس کے بعد تقریباً 100 سے زیادہ بینک فیل ہوئے، اور امریکہ اپنی اکنامی کو سسٹین کرنے کے لیے، بچانے کے لیے پریشان ہے۔ صحیح کہا تھا علامہ اقبال نے، تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ خدا کا انکار کر کے، خدا کو زندگی سے ہٹا کر، غیر خدائی نظریات کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر، استحصال کر کے، بے انصافی کی بنیاد پر
جھوٹا پروپیگنڈا کر کے جو نظام بنائے جائیں گے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیمی کارٹر نے بات 3 سال پہلے ہی لکھ دی، امریکہ کے سابق پریزیڈنٹ جو وہاں کے حالات سے واقف ہیں، کہ ہم اخلاقی زوال کا شکار ہو گئے، ہم مظالم ڈھا رہے ہیں، ہمارا خاندان انتشار کا شکار ہیں، ہمارے ہاں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر پڑھنے کا ذوق باقی نہیں رہا ہے، وہ عیش و عشرت کا شکار ہو گئے ہیں، وہ تشدد کے فلسفے پر عمل کر رہے ہیں۔ رشیا کا زوال ہم نے دیکھا، اور ایک اور پہلو میں نے آپ کو بتایا کہ گرتی ہوئی وہاں کی آبادی، اور امریکہ کا زوال بھی اب شروع ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو توحید کے پرستار ہیں، توحید کے علمبردار ہیں، کیا وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالی کسی قوم، کسی گروہ کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ دنیا کو اخلاقی تباہی سے، معاشی بربادی سے، خاندانی انتشار سے، ہر طرح کی خرابیوں سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امت مسلمہ کے افراد اٹھیں، کیونکہ ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس پر ہم خود عمل کریں، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں۔ وہ پیغام جو الہی پیغام ہے، اور وہ کتاب ہدایت جو ہدی للعالمین ہے، دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی۔ پیس کانفرنس کا یہی پیس پروموٹنگ پیسفل پروگرام ہے، یہی میسیج ہے کہ آئیے آپ اور ہم اس پیغام کے علمبردار بن جائیں، اپنی انفرادی زندگیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے سماج میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی پوری زندگی میں اس پیغام کی سچی تصویر بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، مظالم سے ان کی حفاظت کریں، اور کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صرف اسلام ہی اس دنیا کو تباہی سے بچا سکتا ہے، اس عنوان کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے مولانا اعجاز اسلم صاحب۔ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اگر آدمی غور و فکر کرے